پاکستانی مسلمان بابا جی نے بتایا کہ میری ایک سکھ بہن بھی ہے جو کہ انڈیا میں ہے، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ وہ ابھی زندہ ہوگی، کیونکہ 1947 کی جب پارٹیشن ہوئی تو اس کی عمر تقریباً 1.5 سال تھی، اور آج بھی اگر وہ زندہ ہوتی ہے تو اس کی عمر 80 سے کم ہی ہوگی۔ تو مجھے اپنی بہن کی تلاش ہے، بہت یاد آتی ہے۔ یہ ساری سٹوری ہمیں اپنی ماں نے بتائی تھی، میری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1947 کی پارٹیشن اور ان ہنگاموں کے دوران جلندھر کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں سے ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کیا جاتا ہے، اور وہ آلریڈی شادی شدہ ہوتی ہے لیکن اس کا بچہ کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہ اغوا ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی فیملی ساری بکھر جاتی ہے، کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، کچھ پاکستان آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو لڑکی ہوتی ہے جس کا نام نذیرہ ہوتا ہے اس وقت، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے یا اس دنیا سے چلی گئی ہے، یا اگر زندہ بھی ہے تو کس کے پاس ہے، کیسے تلاش کیا جائے۔ نذیرہ کی عمر اس وقت تقریباً 19-20 سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ اس کا شوہر 25-26 سال کا تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی پاکستان آ کے، مختلف کیمپوں میں، لاہور کے جو مختلف علاقوں میں کیمپ لگائے گئے تھے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی کیمپ تھے وہاں پر دن رات جاتے اور دیکھتے کہ شاید ان کی نذیرہ وہاں پر موجود ہوگی، لیکن ہر بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ نذیرہ تو اغوا ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ جب 1 سال گزر گیا اور نذیرہ کا کوئی پتہ نہ چل سکا تو گھر والوں نے سمجھا کہ شاید وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جہاں بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اس میں ہماری نذیرہ بھی شاید ماری گئی ہو، لیکن انہوں نے آخری دم تک اپنی امید کو زندہ رکھا اور اس کی تلاش جاری رکھی۔ 1950 کی بات ہے، تقریباً 3 سال ہو گئے تھے پارٹیشن کو، اور نذیرہ بی بی جو ہے نا وہ کسی طریقے سے ملٹری کیمپ جلندھر جاتی ہے، اور وہاں پر اس کو پاکستان بھجوا دیا جاتا ہے۔ جب وہ پاکستان آتی ہے تو اس کے جو خاندان والے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ کیمپ میں رہتی ہے لاہور میں۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ وہاں آ کر اس کو پہچان لیتے ہیں۔ ضروری کارروائی کے بعد نذیرہ اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ خیر، گھر جا کر وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی جو داستان ہے وہ اپنی جو خواتین ہیں ان سے شیئر کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ میری ایک بیٹی بھی تھی جو انڈیا رہ گئی ہے۔ میں جب اغوا ہوئی تھی تو سکھوں کے جتھے مجھے لے گئے تھے، اور میری ایک سکھ بزرگ کے ساتھ شادی کر دی گئی تھی، اور میری ایک بیٹی بھی ہے۔ جب میں وہاں سے بھاگی تو میری بڑی کوشش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاؤں، لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید اگر بیٹی کو لے کے جاؤں گی تو میں بھی نہیں جا سکوں گی۔ میں نے پاکستان آنے کو ترجیح دی۔ میں نے کیمپ میں آ کر یہ بھی کہا کہ میری ایک بیٹی وہاں رہ گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیٹی بھی آپ کو ملا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور انہوں نے ایک ٹرک میں ہمیں بٹھا کر بارڈر پر پاکستانی فورسز کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح جو پاکستان میں اغوا شدہ ہندو اور سکھوں کی لڑکیاں اور خواتین اور بچیاں تھیں یا کچھ نوجوان تھے، ان کو بھی مرحلہ وار واپس بھجوایا جا رہا تھا۔ خیر، نذیرہ بی بی نے بتایا کہ جب اغوا کی گئی تو 3 دن تک مجھے تقریباً کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا، خاص طور پر میرا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، اور وہاں پر جہاں ہمیں رکھا گیا تھا وہاں اور بھی کچھ خواتین تھیں، لیکن وہاں کچھ دیر کے لیے رکھا گیا۔ اس کے بعد ساری جو خواتین یا لڑکیاں تھیں ان کو الگ الگ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ میں بھی ایک سکھ گھرانے میں چلی گئی، اور وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں پر مجھے کچھ دن رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر مجھے کسی اور نامعلوم مقام پر لے گئے، اور وہاں پر میری ایک بزرگ کے ساتھ شادی کر دی۔ شادی کیا تھی، بس میں نے سکھ مذہب تو اختیار نہیں کیا تھا، اس لیے جو مسلمان اور غیر مسلم کی شادی جو ہے نا، نذیرہ بی بی نے کہا وہ کیا شادی ہوگی، زبردستی تھی، زیادتی تھی۔ بہرحال مجھے یہاں آ کر سب کچھ بتانا پڑا۔ میں نے بتایا میری آلریڈی شادی تھی، اس لیے میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوبارہ زندگی کا آغاز کیا۔ 4 بچے پیدا ہوئے، مسلمان بچے جو کہ پاکستان میں۔ ان میں سے جو ہے نا وہ ایک بچہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے بتایا کہ میری ماں جو ہے نا اس کی، یعنی کہ ہماری بڑی بہن ہے وہ انڈیا میں ہے، جو میری ماں کی ایک سکھ سے بیٹی تھی۔ ماں نے ہمیشہ اس بچی کو بہت یاد کیا، اور یقیناً ماں تھی۔ جب ہمیں پتہ چلا، ہم جو 4 بہن بھائی تھے مسلمان، ہمیں پتہ چلا تو ہمیں بھی اپنی اس ایسی بہن کی یاد آنے لگی کہ جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور جو ہمارے حقیقی باپ میں سے تھی بھی نہیں، صرف میری حقیقی ماں کی بیٹی تھی وہ، لیکن ہمیں ایسے آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہماری حقیقی بہن ہے، ہمارا خون ہے، ہمارا بلڈ ہے، اور ہمارے ریلیٹیوز ہیں۔ میری ماں جس کو
پارٹیشن کے تقریباً 14-15 سال بعد ہی اس دنیا سے جانا پڑا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بہت سارے مزید وہ راز اپنے سینے میں لے کر ہی جو ہے نا وہ دنیا سے چلی گئی۔ جو باتیں ہمیں پتہ تھا وہ ہم نے ضرور کوشش کی۔ پہلے تو ہم نے یہ باتیں جو ہے نا وہ صرف اپنے تک محدود رکھی، کسی کو نہیں شیئر کیا کہ میری ماں کی ایک بچی بھی ہے وہاں پر، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں پتہ چلتی گئیں، اور یہ ایک ایسی سٹوری ہوتی ہیں کہ جو چھپ نہیں سکتی، اور چھپانے کا فائدہ بھی اس لیے کوئی نہیں ہوتا کہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ماں کا کوئی قصور نہیں تھا اگر وہ ایک بچی پیدا کر کے آئی تھی، وہ ظلم کی ایک داستان تھی۔ اسی طرح جو ہندو سکھوں کی لڑکیاں وہ پاکستان میں اغوا ہو گئی تھیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم اور ریپ کیا جاتا تھا، جو کہ سراسر ظلم، ناانصافی اور میرا خیال ہے کہ بےغیرتی کی انتہا ہو سکتی ہے۔ اس فیملی کا کہنا تھا کہ یقیناً ہماری بہن بڑی ہو کر، اب تو تقریباً اس کی عمر 78 سال کے لگ بھگ ہوگی، اس کی بھی آل اولاد بن چکی ہوگی، دوتے پوتے سب اس کے ہوں گے یقیناً اگر وہ زندہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے آج اگر بچھڑے ہوئے کو ملانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب فیس بک کا دور ہے، تو ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارے خاندان والوں سے بھی ملاقات ہو سکے۔ میں اس کی مکمل ان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو بناؤں گا اور ان کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی صرف انہوں نے ایک چھوٹی سی مجھے تحریر بھیجی تھی، مجھے ای میل کی تھی، جس میں یہ ساری سٹوری بتائی تھی، بڑی لمبی چوڑی داستان سی، تو میں نے وہ سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں کہ کیسے کیسے ظلم جو ہے نا وہ اس دور میں کیے گئے جب 1947 کی پارٹیشن ہو گئی، اور کیسی کیسی جو ہے نا وہ فیملیز کو دنیا میں جو ہے نا وہ رسوا ہونا پڑا، ایسے لوگوں کو کہ جن کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، ہنسی بسی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے، کوئی پاکستان میں کوئی انڈیا میں، گو کہ کہیں کہیں کے چھوٹے موٹے آپس میں اختلافات بھی ہوں گے، لیکن وہ آج بھی ہیں اور وہ رہیں گے۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر برتن پڑے ہوں تو وہ آپس میں ٹھکرا جاتے ہیں اور ان کی آواز بھی آتی ہے۔ یہی ایک معاشرے کا حساب ہے۔ اگر معاشرے میں ڈیفرنٹ کائنڈ کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں، جھگڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے کہ ایسی جدائی اور پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے جس کے وہ حقدار نہیں تھے۔ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور ان سے کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔